سورہ قصص کی آیت 24 میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَسَقَىٰ لَهُمَا، جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں بچیوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ قرآن مجید جب کسی واقعے کو بیان کرتا ہے تو اس کا مقصود ایک ہی ہے، لوگوں کو ہدایت ملے۔ اتنے پروٹوکول کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو اس لیے بیان فرمایا تاکہ لوگوں کو خواتین کے حقوق معلوم ہو سکے کہ اگر کسی جگہ پر مردوں اور عورتوں کی اکٹھی باری ہو تو قرآن مجید نے بتا دیا کہ پہل عورتوں کو دی جائے گی، پہلے باری عورتوں کو دی جائے گی، مردوں کو باری بعد میں دی جائے گی۔ یہ مرد اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں جبکہ بچیاں انتظار کر رہی ہیں، اور یہ بچیاں آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ قرآن مجید نے اس بات کو تو بیان نہیں کیا کہ یہ پروٹوکول ان کو اس لیے دیا جا رہا تھا کہ یہ کوئی پیغمبر کی، جناب حضرت شعیب علیہ السلام پیغمبر کی بیٹیاں ہیں۔ پروٹوکول کی وجہ یہ نہیں تھی، بلکہ پروٹوکول کی وجہ یہ تھی کہ یہ بچیاں ہیں، یہ لڑکیاں ہیں، یہ خواتین ہیں۔ عورت جنس کا احترام کیا ہے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تمام مردوں کو ایک سائیڈ پہ کیا اور بچیوں کو کہا کہ تم اپنے جانوروں کو پانی پہل پلاؤ، تم اپنے جانوروں کو پہلے پانی پلاؤ۔ سو ان بچیوں نے پانی پلایا اپنے جانوروں کو، اور اس کا باعث کون بنے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا، اللہ پاک نے بس اتنی بات ارشاد فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں بچیوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کہاں سے آئے تھے ذرا بتائیے گا؟ مصر سے۔ پہنچے کہاں ہیں؟ مدین میں۔ ابھی پہنچے ہیں، پہنچتے ہی یہ واقعہ ہوا اور آپ نے پہل باری دی بچیوں کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم تولا الی الظل، موسیٰ علیہ السلام درخت کے سائے کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گئے۔ بھئی ٹھیک ہے، اب میں تو مصر سے آیا ہوں، مدین میں پہنچا ہوں، یہاں نہ کوئی میرا اپنا گھر ہے، نہ کوئی میرا اپنا رشتہ دار ہے، نہ کوئی میرا دوست ہے، نہ کوئی میرا مددگار ہے، غریب الوطن ہوں، اجنبی ہوں، اس دیس میں میرے لیے سب پرائے ہیں، مدین کی پوری بستی کے اندر میرا اپنا کوئی نہیں ہے۔ بیٹھ گئے، بس ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گئے۔ آپ کو پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے لاڈلے پیغمبر ہیں، اور یہ پیغمبروں کی سنت ہے کہ وہ جب پریشان ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یوں تو ہر وقت وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، مگر پریشانی میں بطور خاص وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر، اللہ کی طرف رجوع کر کے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، فقال، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض گناہ ہیں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں، لما اس کا جو، انزلت تو اتارے، الی میری طرف، من خیر کوئی بھلائی، کوئی نعمت، فقیر محتاج ہوں۔ اب جو بھلائی تو میری طرف اتارے گا میں تو اسی بھلائی کا محتاج ہوں، جو نعمت تو میرے لیے اتارے گا میں اسی نعمت کا محتاج ہوں۔ مطلب یہ کہ اے باری تعالیٰ اب میری ضرورتیں پوری تو ہی فرمائے گا،
وہ ضرورت کھانے کی ہو، وہ ضرورت گھر کی ہو، کیونکہ جب میں یہاں رہوں گا تو کھانے پینے کی ضرورت بھی پیش آئے گی، کسی مکان کی ضرورت بھی پیش آئے گی، کہیں رہائش بھی رکھوں گا، کہیں کھانا بھی کھاؤں گا۔ تو یا اللہ اب یہ میری ساری نعمتیں تو ہی پوری فرمائے گا۔